تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ آج کی ویڈیو ایک خوش نصیب گدھے کے متعلق ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عجیب درخواست پیش کی، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ قرآن مقدس نے جانوروں کے متعلق فرمایا، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے جو تمہاری سواری اور زینت بنے، اور بھی بہت سی سواریاں پیدا کی۔ اور اسی طرح اونٹ کے متعلق اللہ نے بارہا کتاب مقدس میں ارشاد فرمایا ہے۔ بہرحال گدھا بہت ہی عزت والی سواری ہے، بہت سے انبیاء نے اس پر سواری کی ہے۔ خود حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر مذکور ہے کہ جب وہ 100 سال تک سوئے رہے تو اٹھے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اب دیکھو اپنے گدھے کی طرف، دیکھو کہ اسے کیسے دوبارہ زندگی ملتی ہے۔ حضرت اسما بن مالک ختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء کی طرف ہمارے پاس تشریف لائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس لوٹنے کا ارادہ فرمایا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک انتہائی خستہ حال اور سست رفتار دراز گوش یعنی گدھا لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لڑکا آپ کے ساتھ آتا ہے تاکہ جانور واپس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانور کا مالک اس کے اگلے حصے کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ آگے بیٹھے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر صرف آپ ہی سوار ہو جائیں اور پھر اسے ہماری طرف لوٹا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر چلے گئے، اور جب ہمیں وہ جانور لوٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے وہ اس قدر تیز رفتار ہو چکا تھا کہ اس کا مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال بات اس گدھے کی چل رہی تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرماتے ہیں کہ یہ گدھا انبیاء اور رسولوں کی سواری رہی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں بھی 2 گدھے تھے، ایک کا نام عفیر اور دوسرے کا نام یافور تھا۔ روایت کے اندر مذکور ہے کہ یافور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر میں ملا، اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا، اور اس نے کہا کہ السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو۔ کہنے لگا، میرا نام زیاد ابن شہاب ہے، اور میرے باپ دادوں میں سے 60 ایسے گدھے گزرے ہیں جن پر انبیاء نے سواری کی ہے، اور چونکہ آپ بھی اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر ہے، اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا میری یہ تمنا ہے، میری گزارش ہے، میری خواہش ہے، میری درخواست ہے، اور میں آپ کے حضور عرض گزار ہوں کہ میں بھی اپنے خاندان کا آخری چشم و چراغ ہوں۔ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور میں آخری چشم و چراغ ہوں اپنے بہترین خاندان کا، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے بعد دوسرا کوئی میری پشت پر سوار نہ ہو۔ چنانچہ اس چوپائے کی تمنا پوری ہوگی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شرف قبولیت بخشا اور اسے اپنے پاس رکھا جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات رہے۔ گدھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہوئے تو شدت غم کی وجہ سے نڈھال ہو کر مدہوشی کے عالم میں وہ گدھا ایک کنویں میں گر کر فوراً ہی موت سے ہمکنار ہو گیا۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی مذکور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قاصد بنا کر بھی بھیجا کرتے تھے۔ یافور کو بھیجتے تھے کہ فلاں جاؤ، فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ، تو یہ جاتا اور اس صحابی کے دروازے کو اپنے سر سے کھٹکھٹاتا تھا، تو صحابی یافور کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا۔ چنانچہ وہ فوراً ہی یافور کے ساتھ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جو آدمی اونی کپڑا پہنے گا، بکری کا دودھ دوہے گا اور گدھے کی سواری کرے گا، اس میں بالکل بھی تکبر نہیں ہوگا، چونکہ اللہ رب العزت کو تکبر تو پسند نہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تکبر سے محفوظ اور مامون رکھے، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔